خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، مطلب روزمرہ کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ پورے جوش سے ادا ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ مذہب پوری طرح زندہ ہے اور توانا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی لگتا ہے، ایک عام انسان تو یہی سوچے گا۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ہم اس پورے منظر کو ایک جدید سمارٹ فون کی طرح دیکھیں، مطلب ہارڈ ویئر بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اسکرین چمک رہی ہے، لیکن جو اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یعنی وہ بنیادی سافٹ ویئر جس نے ان تمام ایپس کو چلا کر ایک مکمل نظام بنانا تھا، وہ کریش ہو چکا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اصل میں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا ہی بہت بڑا تضاد ہے۔ جی، اور اسی تضاد کو سمجھنے کے لیے آج کی اس تحقیقی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر علی اے علاوی کی بہت ہی مشہور کتاب کرائسس آف اسلامک سویلائزیشن، دا سیکرڈ اینڈ دا سیکولر کا مطالعہ کریں گے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام مطالعہ نہیں ہوگا۔ ہم خاص طور پر اس کتاب کے انتہائی فکر انگیز ابتدائی حصے کو دیکھیں گے، جسے مصنف نے پرولوگ دی ایکسس آف اسلامک سویلائزیشن کا نام دیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر پچھلے 200 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ ایک شاندار تہذیب اس قدر سنگین بحران کا شکار ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے، اور اس تجزیے کی شروعات کے لیے ڈاکٹر علاوی نے ایک بہت ہی کمال کا حوالہ چنا ہے۔ کتاب کے بالکل شروع میں وہ علامہ محمد اقبال کی 1909 کی مشہور نظم شکوہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، شکوہ، وہ تو ہم سب نے ہی سن رکھی ہے۔ جی ہاں، وہی۔ اس نظم کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ اب اغیار پر دنیا اپنی نوازشیں اور کرم کرتی ہے، اور ہمارے پاس صرف ایک خیالی دنیا اور خواب رہ گئے ہیں۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر علاوی کے مطابق اقبال کا یہ شکوہ آج ایک صدی بعد بھی اتنا ہی سچ ہے۔ واقعی؟ مطلب وقت گزر گیا لیکن حالات ویسے ہی ہیں؟ بالکل۔ اسلام بطور ایک ذاتی عقیدے کے آج بھی زندہ ہے، لیکن بطور ایک تہذیب کے شدید خطرے میں ہے۔ یعنی وہ نظام جو کبھی سائنس اور معیشت کو چلاتا تھا وہ اب بکھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آخر مذرقت زندہ ہونے کے باوجود ایک مکمل تہذیب کیسے زوال یا بحران کا شکار ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے تہذیبیں آخر گرتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، تہذیبوں کا عروج و زوال صرف جنگوں یا پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک ہر تہذیب دراصل ایک ترازو کی طرح ہوتی ہے، جو مختلف قوتوں کے درمیان ایک نازک توازن پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک ترازو، مطلب اگر ہم اس کو تصور میں لائیں تو اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا فرد کی انفرادی حیثیت کا اور دوسرا معاشرے کا یعنی اجتماعیت کا۔ بالکل درست۔ اور اسی طرح ایک اور ترازو بھی ہے، جس کا ایک پلڑا اس دنیا کی زندگی کا ہے اور دوسرا آخرت کا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جھکاؤ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قدیم رومی سلطنت کو دیکھیں، ابتدا میں وہاں سینٹ کی طاقت بہت زیادہ تھی، یعنی اجتماعیت کا پلڑا بھاری تھا۔ اچھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ توازن بگڑ گیا۔ ہاں، وہ سارا توازن بگڑا اور تہذیب ایک شہنشاہ یعنی ایک فرد واحد کے گرد گھومنے لگی۔ اور اگر ہم 20ویں صدی پر نظر ڈالیں تو کمیونسٹ معاشروں نے اجتماعیت پر اس قدر زور دیا کہ فرد کی آزادی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بالکل برعکس مغربی دنیا نے اپنا سارا وزن فرد کی آزادی اور سیکولرزم کے پلڑے میں ڈال دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یا مصنف یہ جو سیاسی اور تاریخی حوالوں پر بات کر رہے ہیں، ہم کسی خاص نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ ہمارا مقصد صرف غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ یہ کوئی دائیں یا بائیں بازو کی سیاسی بحث نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی معاشرے ارتقا کیسے کرتے ہیں، اور اس میں 1980 کی دہائی کا دور بہت اہم ہے۔ وہ سرد جنگ کے آخری سال؟ جی، اس وقت مغربی دنیا نے فلاحی ریاست کا تصور ختم کرنا شروع کیا۔ نیو لبرلزم عروج پر آیا۔ ملٹن فریڈمن اور فریڈرک وان ہائیک جیسے مفکرین کے خیالات عام ہوئے۔ یعنی ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی گئی۔ بالکل۔
فلسفہ یہ بن گیا کہ معاشرے نام کی کوئی چیز نہیں، بس افراد ہیں جو اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کتنا تنہا ہو گیا اس نظام میں، اور پھر اسی سوچ نے 1990 کی دہائی میں تاریخ کے اختتام یعنی اینڈ آف ہسٹری کا خواب دکھایا۔ ہاں، وہ دعویٰ کہ اب صرف لبرل جمہوریت اور رواداری ہوگی۔ لیکن وہ خواب تو بری طرح بکھر گیا۔ رواداری کے بجائے ہم نے بوسنیا، کوسوو اور چچینیا میں خوف اور تشدد دیکھا، عدم مساوات بڑھ گئی۔ بالکل، غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ ہو گیا۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف مغربی تصور ہے جس نے فرد کو تنہا کر دیا، اور دوسری طرف اسلام کا اپنا تصور ہے۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر منظرنامے سے جوڑیں تو فرق صرف طرز زندگی کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے۔ عربی کا لفظ الفرد، ہمیں لگتا ہے کہ مغربی لفظ انڈیویجول کا ترجمہ ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مغرب میں فرد مکمل خود مختار ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں فرد آزاد ضرور ہے، مگر اس کی خود مختاری خدا کی ذات پر منحصر ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں اکتساب کا بہت شاندار ذکر ہے۔ اکتساب؟ یہ کیا تصور ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کا پیدائشی حق نہیں ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عین اسی لمحے اسے خدا کی طرف سے وہ طاقت عطا کی جاتی ہے۔ ایک منٹ، اگر میری ہر کامیابی اور عمل کی طاقت مجھے اوپر سے مل رہی ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کیا اس طرح انسان کٹ پتلی نہیں بن جاتا؟ یہ الجھن بہت فطری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ارادہ اور انتخاب انسان کا ہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی قوت خدا کا تحفہ ہے۔ 11ویں صدی کے اندلسی مفکر ابن حزم نے اس کی بہترین تشریح کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابن حزم کے مطابق انسان میں جو بھی خوبیاں ہیں، سخاوت، انصاف، رحم دلی، یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے تحفے ہیں۔ واہ، یہ بات تو انسان کو مغرور ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ اس کی ذہانت ایک کائناتی طاقت کی طرف سے ہے تو غرور مٹی میں مل جائے گا۔ بالکل، اور انسان اس غیر ضروری ذہنی دباؤ سے بھی آزاد ہو جائے گا جو مغرب کے تنہا فرد پر ہے۔ یہ سوچ سیدھا توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر اسی سے امت کا تصور بنتا ہے جو ایک اعلیٰ اخلاقی نظام کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جی ہاں، ایک متوازن نظام۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ نظام اتنا متوازن تھا تو پھر مسلم معاشروں پر مغربی جدیدیت کے مسلط ہونے سے کیا ہوا؟ یہ ٹکراؤ بہت جارحانہ تھا۔ جدیدیت یا ماڈرنٹی کوئی برابری کی سطح پر نہیں آئی، یہ سامراجی طاقتوں کے ذریعے زبردستی مسلط کی گئی۔ ہاں، کتاب میں برطانوی دور کے لارڈ کرومر کا ایک بیان ہے جو مصر پر حکمران تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ان لوگوں کے مفاد میں کیا ہے، ہم مغربی علم کی روشنی میں خود فیصلہ کریں گے۔ بالکل، اور اس زبردستی مسلط کی گئی جدیدیت نے مسلم معاشروں میں ایک خطرناک ذہنی تقسیم پیدا کر دی جسے مصنف بائفرکیشن کہتے ہیں۔ بائفرکیشن یعنی معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا؟ ہاں، ایک ظاہری روایتی خول اور اندر سے مکمل صارفیت اور مادی خواہشات کی دوڑ۔ اس کی مثال تو ہم آج کی پیٹرو ڈالر ریاستوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بظاہر لباس اور عمارتیں روایتی نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے وہ محض کنزیومرزم کا شکار ہیں۔ بالکل، یہ ایک منافقت ہے جس نے روحانی اور دنیاوی تعلق کو توڑ دیا ہے، اور انسان ایک ایسی مشین بن گیا ہے جسے مصنف نے قدیم دیومالا کے عفریت مائنوٹور سے تشبیہ دی ہے۔ مائنوٹور، وہ جو آدھا انسان اور آدھا بیل تھا؟ جی وہی، لیکن جدیدیت کا یہ مائنوٹور انسانوں کے جسم نہیں، روحیں نگلتا ہے۔ یہ انسانوں کو محض مشینیں سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ واقعی، ہم آن لائن شاپنگ ایپس پر وہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہم ایک روحانی خالی پن کو مادی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بحران سے نکلنے کی کوئی کوشش کی گئی؟ ہاں، ظاہر ہے پچھلے 200 سالوں میں اصلاحی تحریکیں تو اٹھی ہیں۔ بے شمار تحریکیں اٹھیں۔ کچھ نے کہا مکمل سیکولر ماڈل اپنا لو، اور کچھ نے انتہائی بنیاد پرستی کا راستہ چنا۔ تو کیا ان میں سے کوئی کامیاب ہوا؟ بدقسمتی سے دونوں ناکام رہے، اور ناکامی کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے تہذیب کے ترازو کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اسلام کی اصل روح
یعنی اس کے مقدس اور الوہی حقیقت سے تعلق کو بھلا دیا۔ ہاں، ان کا سارا زور بس سیاسی اقتدار اور معاشی ترقی پر لگا رہا۔ انہوں نے سمجھا کہ طاقت ملنے سے تہذیب واپس آ جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر علاوی بتاتے ہیں کہ یہ بحران کسی سیاسی جنگ کے ہار جانے کا نام نہیں ہے، یہ اس بنیادی رشتے کے ٹوٹنے کا نتیجہ ہے جو مقدس اور دنیاوی اعمال کے درمیان تھا۔ یعنی وہ اعمال جنہیں ہم دنیاوی سمجھتے ہیں، ان کا مقصد بھی روحانی اور اخلاقی تھا۔ تو جب یہ تعلق ٹوٹا تو عمارت کھڑی رہی، عبادات ہوتی رہیں، لیکن تہذیبی روح بکھر گئی۔ بالکل، اور مصنف کا ماننا ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ الوہی اور مقدس اصولوں کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب اسلامی تہذیب کا بحران صرف سیاست یا معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گہرا روحانی بحران ہے۔ لیکن اختتام پر ایک سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ضرور۔ مصنف کہتے ہیں کہ حل مقدس اصولوں کی طرف واپسی ہے، لیکن ذرا اس بارے میں سوچئے، آج کے دور میں ہم جس زبان، ٹیکنالوجی، ریاستی ڈھانچے اور معاشی نظام کے ذریعے کسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب اسی سیکولر جدیدیت کی پیداوار ہیں جس نے یہ بحران پیدا کیا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو کیا کوئی تہذیب اپنے روحانی اور مقدس محور کو انہی اوزاروں اور مشینوں سے دوبارہ تعمیر کر سکتی ہے جو بنے ہی اسے مٹانے کے لیے تھے؟ کیا کوئی عمارت انہی ہتھوڑوں سے دوبارہ تعمیر کی جا سکتی ہے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو توڑا تھا؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 ٹیئرنگ دی فیبرک، یعنی شیرازہ بکھرنا۔ یہ نام بذات خود بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اور اس باب کی شروعات میں ہی ایک ایسی عام غلط فہمی پر بات کی گئی ہے جو اکثر تاریخ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب کا زوال 13ویں صدی میں منگولوں کے بغداد پر حملے کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ منگولوں کی تباہی کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد بھی اسلامی ریاستیں جیسے سلطنت عثمانیہ، ہندوستان میں مغل اور ایران میں صفوی، یہ سب خاطر خواہ طاقتور رہے۔ یعنی وہ ختم نہیں ہوئے تھے اس وقت؟ بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے فنون، فوج اور معیشت میں ایک نیا عروج دیکھا۔ اصل بحران تو 17ویں صدی کے بعد شروع ہوا جب یورپی استعماریت نے قدم جمائے۔ اور اس وقت ایک نیا خلا پیدا ہو رہا تھا۔ صحیح کہا، اس وقت مغرب اور مشرق کے درمیان ایک بہت بڑا ٹیکنالوجیکل گیپ یعنی تکنیکی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ٹکراؤ صرف دو فوجوں کا نہیں تھا بلکہ دو مختلف ادوار کا ٹکراؤ تھا۔ اور اسی ٹکراؤ کی بنیاد سمجھنے کے لیے ہمیں ان یورپی طاقتوں کے ابتدائی روپ کو دیکھنا ہوگا۔ شروع میں یہ یورپی طاقتیں کوئی باقاعدہ ریاستیں یا ملک نہیں تھیں جو حملہ آور ہوئیں۔ ہاں، وہ تو محض تجارتی کمپنیاں تھیں جیسے ڈچ اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنیز۔ بالکل، انہوں نے مختلف خطوں میں اپنی تجارتی اجارہ داری قائم کرنا شروع کی، اور ان کمپنیوں کے پاس ایسے حقوق تھے جو عام طور پر صرف ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ جنگ کرنا، معاہدے کرنا، قلعے تعمیر کرنا۔ اور شروعاتی دور میں مقامی سطح پر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جاوا میں شیخ یوسف المقاصری کی بغاوت۔ وہ ایک صوفی بزرگ تھے اور انہوں نے ڈچ کمپنی کے خلاف 1670 میں آواز اٹھائی تھی۔ لیکن یہ مزاحمت انہیں زیادہ دیر روک نہیں سکی۔ خطوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یعنی انہوں نے اپنا روپ بدل لیا۔ بالکل، حملے نواحی علاقوں سے شروع ہوئے۔ فرانس نے 1830 میں الجیریا پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے 1858 میں ہندوستان پر براہ راست حکومت قائم کر لی اور اپنی ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا۔ جی، پھر 1882 میں مصر بھی ان کے زیر اثر آ گیا، اور پہلی جنگ عظیم کے آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو صدیوں تک ایک عظیم طاقت کی علامت تھی، مکمل طور پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے۔ بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایک شطرنج کا عالمی چیمپئن اچانک خود کو ایک ایسے ویڈیو گیم ٹورنامنٹ میں پایا جس کے اصول اسے معلوم ہی نہیں۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب شطرنج میں تو وہ ماہر تھا، آگے کی 10 چالیں سوچ سکتا تھا۔ ٹیپو سلطان یا اس وقت کے جو مقامی حکمران تھے وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ انہیں لگا کہ یہ یورپی طاقتیں ایک عام دشمن ہے جنہیں روایتی جنگوں سے ہرایا جا سکتا ہے۔
لیکن ویڈیو گیم میں تو اصول ہی کوڈ میں لکھے ہوتے ہیں۔ مغربی طاقتوں کے پاس وہ صنعتی انقلاب کا کوڈ تھا جو ان مقامی حکمرانوں کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ کیا یہ صرف جدید ہتھیاروں کی کمی تھی یا کچھ اور تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ دشمن صرف زمین نہیں لے رہا، پورا نظام نگل رہا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جی؟ ابتدائی دور میں جو سب سے مضبوط مزاحمت سامنے آئی وہ ان شطرنج کھیلنے والے سیاسی حکمرانوں کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ روحانی اور صوفی رہنماؤں کی طرف سے تھی۔ اچھا۔ ایشیا میں امام شامل کی مثالیں ہمارے سورسز میں بہت واضح طور پر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں صرف فوجی جنگجو نہیں تھے، ان کی مزاحمت میں روحانیت کا پہلو بہت گہرا تھا۔ امیر عبد القادر نے جنگ کے دوران بھی اپنی اخلاقیات کو نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ امیر عبد القادر نے جنگ کے شدید ترین حالات میں فرانسیسی قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا کیونکہ ان کے پاس انہیں کھلانے کے لیے راشن نہیں تھا۔ جی، وہ بھوکے قیدیوں کو مرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور بعد میں دمشق میں جلاوطنی کے دوران انہوں نے 11,000 عیسائیوں کی جانیں بچائیں۔ اب بندہ سوچے کہ جب ایک طاقتور دشمن پوری تہذیب مٹا رہا ہو تو ایسی اخلاقیات تو مطلب ایک طرح کی خودکشی لگتی ہے جنگ کے میدان میں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا انہوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں سمجھا؟ ایسے حالات میں اصول توڑ دینا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا؟ نہیں، اور یہی تو ان کی مزاحمت کی اصل روح تھی۔ اگر وہ مغربی فوجوں کی طرح بے رحم ہو جاتے تو وہ اپنا اخلاقی مقدمہ ہار جاتے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک یہ صرف زمین کی جنگ نہیں تھی، یہ اخلاق کی بقا کی جنگ تھی۔ اگر وہ اپنے اصول توڑ دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ دشمن نے ان کی شناخت کو شکست دے دی ہے، یعنی وہ اندر سے ہار جاتے۔ بالکل۔ اور اسی لیے امیر عبد القادر کو جدید دور سے پہلے کا آخری عظیم رہنما کہا جاتا ہے۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا معاشرہ ٹیکنالوجی کے طور پر اس نئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے مصالحت کر لی۔ اور پھر ان کے بعد آنے والی نسلوں کو ایک بہت ہی سخت نفسیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی بحران سے ان تحریکوں نے جنم لیا جنہیں ہم ریوائولسٹس یعنی احیا پرست تحریکیں کہتے ہیں، جنہوں نے زوال کی وجہ ٹیکنالوجی کو نہیں بلکہ مذہب سے دوری کو قرار دیا۔ جی ہاں، ان مفکرین نے کہا کہ اگر ہم ایک سنہرے دور یعنی گولڈن ایج کی طرف لوٹ جائیں تو ہی ہم جدیدیت کا سامنا کر سکتے ہیں، جیسے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ، افریقہ میں عثمان دان فوڈیو اور بعد میں جمال الدین افغانی اور محمد عبدو۔ یعنی وہ ماضی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ اب باب 1 میں ہم نے دیکھا کہ جب بیرونی دنیا کا دفاع ٹوٹ گیا تو اندرونی شناخت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، اور یہی دراڑیں ہمیں سیدھا کتاب کے دوسرے باب کی طرف لے جاتی ہیں، جو کہ ایک اور بھی گہرا موضوع ہے۔ بالکل۔ اور سورسز میں اس باب کو نام دیا گیا ہے چیپٹر 2، دا بریک ود دا پاسٹ، یعنی ماضی سے انقطاع۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں معاشرہ اندر سے تقسیم ہونا شروع ہوا۔ اشرافیہ اور پڑھے لکھے طبقے نے مغربی طرز زندگی کو ہی ترقی کا واحد راستہ سمجھ لیا۔ لیکن یہ تبدیلی صرف لباس یا زبان کی نہیں تھی۔ اگر ہم اس کو باریک بینی سے دیکھیں تو یہ وقت اور خلا کے تصور کا ٹکراؤ تھا۔ تصور کیا جائے صدیوں سے زندگی کا پہیہ نماز کے اوقات اور موسموں پر چل رہا تھا، اور اچانک فیکٹری کی گھڑیوں نے وقت کا تعین کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی معیشت تجارتی اور زرعی تھی، وقت کی کوئی میکینیکل تقسیم نہیں تھی، لیکن صنعتی نظام میں وقت پیسہ ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پوری کائنات کو دیکھنے کے نظریے کی تبدیلی تھی۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف وقت نہیں بدلا، قومیت کا تصور بھی بدل گیا۔ سورسز میں نیشنلزم یا قوم پرستی کے مغربی تصور کی بات کی گئی ہے جو ارنسٹ رینان نے بیان کیا۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو قومیت یا نسل کا یہ تصور روایتی اسلامی سیاسی نظریے میں بالکل اجنبی تھا، کیونکہ وہاں تو عالمگیر امہ کا تصور تھا۔ صحیح کہا۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی پہچان ایک عقیدہ تھا، اسے جغرافیائی حدود پر مبنی ملکوں جیسے عرب، ترک، ایرانی میں سمیٹنا ایک بہت بڑا اور تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اور اس تکلیف کے نتیجے میں ہمیں معاشرے میں بڑی انتہائیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب ہم چیپٹر 2 پڑھتے ہیں تو 2 مختلف رویے سامنے آتے ہیں۔ صوفی سلسلوں پر پابندی لگا دی۔ مقصد یہ تھا کہ ماضی سے مکمل طور پر تعلق کاٹ دیا جائے۔ ہاں،
اور دوسری طرف مصر میں طہا حسین جیسے مفکر سامنے آئے جن کا یہ نظریہ تھا کہ مصر بنیادی طور پر تہذیبی لحاظ سے یورپ کا ہی حصہ ہے۔ مطلب مکمل طور پر مغربی بننے کی کوشش۔ جی لیکن یہاں میرا ایک چیلنجنگ سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ جب حالات اتنے سنگین تھے تو کیا واقعی ہر کسی نے محض ہتھیار ڈال دیے تھے؟ کیا کوئی ایسا درمیانی راستہ نہیں تھا، یا کوئی ایسا مفکر نہیں تھا جو ماضی کی جڑوں کو کاٹے بغیر جدیدیت کا سامنا کرنے کی بات کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ سب نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ یہاں پر بغاوت کی کچھ الگ آوازیں سامنے آئیں جنہیں ہم ڈسینٹرز کہہ سکتے ہیں۔ برے صغیر سے محمد اقبال اور ترکی سے سعید نورسی کا ذکر یہاں بہت اہم ہے۔ اچھا، اقبال نے کیا مختلف کیا؟ اقبال نے جامد صوفیزم کے بجائے متحرک فرد یعنی ڈائنامک انڈیویژول کا تصور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان عمل اور اخلاقیات کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ انہیں مغرب کی سائنس پسند تھی لیکن ان کی مادیت پرستی نہیں پسند تھی۔ اور دوسری طرف سعید نورسی؟ سعید نورسی کی کہانی بھی بہت حیران کن ہے۔ انہوں نے ترکی میں سخت حکومتی پابندیوں کے دور میں بھی رسائل نور لکھے، جنہیں چھپ کر پڑھا جاتا تھا۔ بالکل، انہوں نے کوئی سیاسی بغاوت نہیں کی بلکہ چھوٹی چھوٹی سٹڈی سرکلز بنا کر افراد کے اندر ایمان اور روحانیت کو زندہ رکھا۔ یہ خالصتاً اخلاقی اور روحانی شعور کی بیداری تھی۔ یعنی وہ بنیادوں پر کام کر رہے تھے۔ اور باب کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط میں مارشل ہوڈسن اور البرٹ ہورانی جیسے مورخین نے پیشگوئی کی تھی کہ شاید روایتی اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہاں، انہیں لگتا تھا کہ گیم اوور ہو چکا ہے۔ لیکن پھر 1970 کی دہائی میں جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ بالکل، 70 کی دہائی تک یہ شناخت دوبارہ پوری طاقت سے ابھر کر سامنے آ گئی۔ سیاسی نظریات جیسے سوشلزم یا قوم پرستی ہار گئے اور فرد کی سطح پر موجود روحانیت جیت گئی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ جو پورا ڈیپ ڈائیو کیا، یہ مطالعہ صرف ہسٹری کی کتاب کا ایک حصہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی بھی مضبوط تہذیب پر بیرونی دباؤ پڑتا ہے تو کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ خاموشی سے افراد کے ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں اور وقت آنے پر دوبارہ ابھرتے ہیں، بالکل بیج کی طرح۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو کتاب میں براہ راست تو نہیں مگر اسی فلسفے پر مبنی ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب مصنوعی ذہانت یعنی AI اور گلوبلائزیشن موجودہ نیشن سٹیٹ یا ریاستی نظام کی بنیادوں کو ویسے ہی چیلنج کر رہی ہیں جیسے کبھی صنعتی انقلاب نے روایتی معاشروں کو کیا تھا، ہاں بالکل، ایک نیا ویڈیو گیم بن رہا ہے۔ تو کیا آج کے جدید انسان کا اپنے نظاموں پر سے ویسا ہی اعتماد اٹھ جائے گا؟ کیا ہم بھی کسی ایسے ہی تہذیبی بحران اور ایک نئے ماضی سے انقطاع کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ باب 3 اسلام کی جوابی بغاوت یعنی چیپٹر 3 دی کاؤنٹر ریولٹ آف اسلام۔ ہاں، اور اس باب کا آغاز ایک ایسے دور سے ہوتا ہے جسے عبوری دور یا انٹرریگنم کہا گیا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے زوال اور نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے فوراً بعد کا وقت تھا۔ مطلب جب نئے مسلم ملک وجود میں آ رہے تھے اور اس وقت کی جو اشرافیہ تھی یعنی ایلیٹ کلاس، انہوں نے تو فرض کر لیا تھا کہ اسلام بس ایک گزرا ہوا کل ہے۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ ترقی کا واحد راستہ مغرب کی نقل کرنا ہے۔ ان کے نزدیک مذہب کو صرف ذاتی زندگی تک محدود رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت مغربی جمہوریت، سوشلزم اور قوم پرستی کا بہت زور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سیاست سے مذہب ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہے، لیکن عوام میں تو بے چینی بڑھ رہی تھی، ہے نا؟ ہاں، ریاست نے تو طے کر لیا تھا کہ مغرب جیسا بننا ہے، لیکن عام لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس نقالی سے انہیں دنیا میں نہ کوئی عزت مل رہی ہے اور نہ ہی حقیقی ترقی۔ اور اسی خلا میں کچھ ایسے مفکرین سامنے آئے جنہوں نے اس پورے نفسیاتی نظام کو ہی چیلنج کر دیا، جیسے کہ الجیریا کے مفکر مالک بن نبی۔ ہاں، مالک بن نبی نے ایک بہت ہی مختلف نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، کولونائزیشنبلٹی، یعنی غلامی قبول کرنے کی صلاحیت۔ یہ تو اس وقت کے عام رجحان سے بالکل الٹ بات تھی۔ اس وقت تو ہر کوئی سارا قصور مغربی طاقتوں پر ڈال رہا تھا کہ انہوں نے آ کر قبضہ کر لیا۔ بالکل، لیکن بن نبی نے انہیں آئینہ دکھایا۔ ان کا ماننا تھا کہ باہر کے دشمن نے مسلمانوں کو اچانک تباہ نہیں کیا، بلکہ صدیوں کے زوال کے بعد ان کی اپنی تہذیب
اتنی کھوکھلی ہو چکی تھی کہ وہ خود غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مطلب یہ تو بالکل کسی کمپیوٹر سسٹم کی طرح ہے، کوئی وائرس یا ہیکر یعنی جو نو آبادیاتی نظام ہے وہ آپ کے سسٹم کو تب تک تباہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا اپنا آپریٹنگ سسٹم اندر سے کمزور نہ ہو چکا ہو۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل، اگر آپ کا تہذیبی آپریٹنگ سسٹم وائرس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو شکست میدان جنگ میں نہیں، پہلے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ کا اپنا سسٹم کریش ہو جائے تو آپ باہر سے آنے والے نظام کو ہی بچانے والا سمجھ لیتے ہیں۔ یہی بات بن نبی سمجھا رہے تھے کہ مغرب اس لیے غالب آیا کیونکہ اسلامی تہذیب کی اپنی مدافعت یعنی امیونٹی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کا سارا فوکس فرد کی اصلاح پر تھا۔ جبکہ عوام تو اس وقت فوری سیاسی تبدیلی چاہتے تھے۔ تو پھر اس دور میں کچھ دوسرے مفکرین ابھرے جنہوں نے سیدھا عالمی سیاسی نظام کو ہی نشانہ بنایا، جیسے ایران میں علی شریعتی۔ ہاں، شریعتی نے ایک بالکل ہی حیران کن راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے فرانس سے تعلیم حاصل کی تھی، تو انہوں نے مارکسزم کے طبقاتی کشمکش والے تصور کو شیعہ عقائد کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی انہوں نے مذہب کو ایک رسمی چیز سے نکال کر مظلوموں کی انقلابی آواز بنا دیا۔ کربلا کے واقعے کو انہوں نے صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور میں مظلوم اور ظالم کی جنگ کا استعارہ بنا کر پیش کیا۔ اور اس سے ایران کے نوجوانوں میں ایک انقلابی روح پھونک دی گئی۔ دوسری طرف عراق میں آیت اللہ باقر الصدر ایک بالکل مختلف محاذ پر لڑ رہے تھے۔ ہاں، وہ شریعتی کی طرح مغرب سے تو نہیں پڑھے تھے، وہ ایک روایتی مدرسے کے عالم تھے، لیکن انہوں نے کمیونزم اور کیپٹلزم کو انہی کی زبان میں للکارا۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عراق میں نوجوان کمیونزم کی طرف جا رہے ہیں، انہیں انصاف اور معاشی برابری چاہیے۔ تو الصدر نے صرف یہ نہیں کہا کہ کمیونزم حرام ہے، انہوں نے ایک متبادل دیا۔ انہوں نے ایک مکمل اسلامی معاشی نظام پیش کیا، یہ ثابت کیا کہ سرمایہ داری تو استحصال کرتی ہے اور کمیونزم آزادی چھین لیتا ہے، جبکہ اسلام کے پاس ایک بہترین اور انصاف پر مبنی معاشی متبادل موجود ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم سنی دنیا کی طرف دیکھیں تو مصر میں سید قطب اور پاکستان میں ابو الاعلیٰ مودودی جیسے مفکرین کی آواز بہت طاقتور انداز میں سامنے آ رہی تھی۔ ان کا تو بنیادی نظریہ ہی یہ تھا کہ مغربی سیکولرزم مسلمانوں کے مسائل کا حل ہو ہی نہیں سکتا، وہ شریعت کو واپس ریاست کے مرکز میں لانا چاہتے تھے۔ ہاں، سید قطب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جدید ریاستی نظام اصل میں جاہلی معاشرہ ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ایک نیا مطلب دیا۔ یعنی جاہلیت صرف اسلام سے پہلے کا دور نہیں بلکہ ہر وہ حالت جہاں انسان خدا کے قوانین کی جگہ اپنے بنائے ہوئے قوانین دوسروں پر نافذ کرے، چاہے حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں، یہاں تک ذہنوں نے آگ دو سلگ رہی تھی، فلسفے تراشے جا رہے تھے، لیکن پھر 1967 یعنی 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی بدترین شکست ہوئی۔ اور اس شکست نے تو سیکولر قوم پرستی کا بھرم ہی توڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ نظریات انہیں بچا نہیں سکے۔ اور پھر ہم آتے ہیں اس سال پر جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، 1979۔ وہ سال تو واقعی ایک تاریخی موڑ تھا۔ ایک ہی سال میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے سیاست کا رخ موڑ دیا۔ پہلا واقعہ تھا ایران کا انقلاب، جس نے ثابت کیا کہ ایک مذہبی ریاست واقعی حقیقت بن سکتی ہے اور امریکہ کی حمایت یافتہ طاقتور بادشاہ کو اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ تھا مکہ میں خانہ کعبہ پر قبضہ، جہمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں کا یہ قدم سعودی نظام کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ بالکل، انہوں نے تو بادشاہت کے حق حکومت کو ہی چیلنج کر دیا تھا، اور پھر اس قبضے کو چھڑانے کے لیے سعودی حکومت کو علماء سے فتویٰ لینا پڑا۔ اور وہ فتویٰ مفت میں نہیں ملا، اس کے بدلے سعودی ریاست کو علماء کو بہت طاقت اور معاشرے پر کنٹرول دینا پڑا۔ تیل کی جو بے پناہ دولت تھی وہ دنیا بھر میں ان کے سختگیر نظریات پھیلانے کے لیے استعمال ہونے لگی، تاکہ وہ ایران کے انقلاب کا عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ اور تیسرا بڑا واقعہ تھا سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ، جس نے عالمی عسکریت پسندی کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ ہاں، تو 70 کی دہائی کے آخر تک سیاسی اقتدار تو پلٹ گیا تھا، لیکن ان انقلابیوں کو جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ صرف حکومت بدلنا اور قوانین نافذ کرنا کافی نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کے سوچنے کا انداز، ان کا علم اور تعلیمی نظام نہیں بدلے گا، تب تک ذہنی غلامی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سوچ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے۔ تو باب 4 کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا کا سحر ٹوٹنا،
یعنی چیپٹر 4 ڈس انچینٹنگ دا ورلڈ۔ یہ وہ دور تھا جب ریاستوں نے باقاعدہ ریاستی سطح پر اسلامائزیشن کی مہم شروع کی۔ 1980 کی دہائی کو ہم ایک ثقافتی انقلاب کی دہائی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، حکمرانوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ لوگوں سے اسلامی طریقے سے عمل کروانے سے پہلے انہیں اسلامی طریقے سے سوچنا سکھانا ہوگا۔ ایران نے یونیورسٹیوں کو بند کر دیا تاکہ سیکولر اساتذہ کو نکالا جا سکے۔ سعودی عرب میں مذہبی پولیس کے اختیارات بڑھا دیے گئے، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو ضیاء الحق نے قوانین میں گہری تبدیلیاں کیں تاکہ ریاست کے ہر پہلو کو شریعت کے تحت لایا جا سکے۔ لیکن اس سب میں جو سب سے دلچسپ اور پریشان کن بات تھی وہ تھی زبان اور اصطلاحات کا زوال۔ یہ بہت عجیب ہے کہ کیسے عربی زبان کو ہی سیکولر بنا دیا گیا۔ ہاں، الفاظ جیسے دین، علم اور عقل، ان کے جو روحانی اور گہرے قرآنی معنی تھے ان کو ختم کر کے انہیں صرف جدید اور سطحی معنوں تک محدود کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، قرآن میں علم کا مطلب صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ علم جو انسان کا اخلاق سنوارے اور اسے خدا کے قریب کرے۔ لیکن جدید عربی میں علم کو صرف عام عقلی سائنس تک محدود کر دیا گیا۔ اور باطل میں فرق کرنے کی روحانی طاقت تھی، وہ محض ایک دماغی کیلکولیشن بن کر رہ گئی۔ زبان تو مطلب دنیا کو دیکھنے کا ایک لینس ہوتی ہے نا۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ترکی میں ملتی ہے، جہاں عربی رسم الخط کو ختم کر کے اسے لاطینی رسم الخط سے بدل دیا گیا۔ یہ تو ایک پوری تہذیب کو اس کے ماضی سے کاٹ دینے والی بات تھی۔ تو اس زوال کو دیکھ کر ہی مفکرین نے سوچا کہ علم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا، جسے ہم اسلامائزیشن آف نالج کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس تحریک میں دو بڑے مختلف راستے سامنے آئے۔ پہلا راستہ ملیشیا میں سید نقیب العطاس کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی اور اسلامی تعلیم کا حتمی مقصد ہی الگ ہے۔ مطلب مغرب کا مقصد صرف ایک اچھا شہری بنانا ہے جو ریاست کے قوانین مانے، لیکن الطاس کے نزدیک اسلام کا مقصد ایک بہتر انسان بنانا ہے جس کا اپنے خالق اور کائنات سے درست تعلق ہو، جسے انہوں نے ادب اور تادیب کا نام دیا۔ بالکل، وہ علم کے ذریعے انسان کا اخلاقی سانچہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اسماعیل راجی الفراقی کی جو تنظیم تھی، انہوں نے ایک بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ انہوں نے جدید مضامین پر اسلامی لیبل لگانے کی کوشش کی۔ اچھا، ذرا رکیے، میں یہاں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کیمسٹری یا فزکس کو اسلامی بنانا بذات خود ایک عجیب سی بات نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے، ایک مالیکیول یا ایٹم کا کوئی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال پوچھا ہے آپ نے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خالص سائنسز کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پانی کا فارمولا تو ہر جگہ H2O ہی رہے گا، چاہے کوئی بھی اسے پڑھے۔ ہاں نا، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی قرآنی حوالہ لگا بھی دیں تو اس سے فزکس کا قانون تو نہیں بدل جائے گا۔ بالکل، اسی لیے الطاس کا نظریہ زیادہ گہرا تھا، کیونکہ وہ فزکس کے فارمولے کو نہیں بلکہ اس علم کو حاصل کرنے والے انسان کے اخلاقی سانچے کو بدلنا چاہتے تھے۔ مطلب وہ پرانے ہارڈ ویئر پر زبردستی نیا سافٹ ویئر نہیں ڈالنا چاہتے تھے، وہ انسان کے اندر کے پروسیسر کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ 100% درست۔ اور اسی علمی بحث میں کتاب ہمیں مراکش کے ایک اور مفکر محمد عابد الجابری کی طرف لے جاتی ہے، جنہوں نے اسلامی علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہاں، البیان جو نصوص اور روایت پر مبنی ہے، العرفان جو صوفیانہ اور باطنی علم ہے، اور البرہان جو عقلی، منطقی اور تجرباتی علم ہے۔ اور الجابری کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں پہلے اس البرہان یعنی عقلی علم کو پس ڈال دیا تھا، اور سارا فوکس صرف نقل اور روحانیت پر کر دیا۔ جبکہ جس وقت مسلمان البرہان کو چھوڑ رہے تھے، مغرب انہی عقلی اصولوں کو اپنا کر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ بالکل، الجابری کے نزدیک جب تک ہم واپس البرہان کو باقی 2 اقسام کے ساتھ جوڑ کر ایک توازن پیدا نہیں کرتے، تب تک کوئی بھی انقلاب ادھورا ہی رہے گا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام فکری اور تعلیمی کوششوں کے نتیجے میں کوئی ٹھوس نظام بن سکا؟ بدقسمتی سے اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ جیسے ہی 1980 کی دہائی ختم ہو رہی تھی، افغان جنگ اور عالمی عسکریت پسندی نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ یعنی لوگ لمبی تعلیمی جدوجہد کے بجائے طاقت اور ہتھیار کے ذریعے حکومتیں گرانے کو زیادہ آسان راستہ سمجھنے لگے، اور وہ فکری جنگ وہیں ادھوری رہ گئی۔ بالکل۔
اور جن حکومتوں نے ان علمی اداروں کو فنڈ کیا تھا انہیں بھی اصل ذہنی انقلاب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس اپنا سیاسی امیج بہتر بنانا چاہتی تھیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے سیکولرزم کی تقلید سے نکل کر سیاسی طاقت کے ذریعے تو اپنا وجود منوانے کی کوشش کی، ریاستوں نے قوانین بدلے۔ ہاں، مگر وہ جو فکری جنگ تھی جو تعلیمی اداروں اور ذہنوں میں لڑی جانی تھی وہ طاقت کے شور میں دب گئی، اور آج ہم معاشرے میں مذہب اور سیاست کے درمیان جو کشمکش دیکھتے ہیں اس کی جڑیں اسی ادھورے فکری بحران میں ہیں۔ واقعی، کیونکہ کسی معاشرے کو آپ ڈنڈے کے زور پر کچھ عرصہ خاموش تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی سوچ اور تہذیب کو صرف حکم ناموں سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک ذہنی انقلاب چاہیے جو ادب اور دلیل پر مبنی ہو۔ بہت خوب۔ اس گہرے مطالعے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان جڑوں کو سمجھ سکیں، اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جس کا تعلق ہماری زبان والی بحث سے ہے۔ جی ضرور۔ اس سب کے بعد ذرا اس بارے میں سوچئے گا کہ جب کوئی بھی قوم راتوں رات اپنا رسم الخط یا زبان کے بنیادی الفاظ کے معنی بدل دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ لفظی طور پر اپنے ہی دادا پردادا کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ بالکل، ان کا اپنے ماضی سے رابطہ ہی کٹ جاتا ہے۔ تو کیا زبان کو جدید بنانے کے نام پر ایک پوری تہذیب کا اپنی ہی تاریخ سے رابطہ کاٹ دینا ترقی کی طرف قدم ہوتا ہے، یا یہ ایک ایسی ثقافتی تنہائی ہے جس کا ازالہ صدیوں تک ممکن نہیں؟ ہم شروع کر رہے ہیں باب نمبر 5 سے، جس کا عنوان ہے اسلام کی اصلاحات۔ اسلام کی اصلاحات۔ یہ باب شروع ہی ایک بہت دلچسپ موازنے سے ہوتا ہے۔ یہ موازنہ ہے مغربی اور اسلامی تصورات کا۔ اچھا، کیسا موازنہ؟ دیکھیں، مغرب نے اصل میں مذہب اور آزادی کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے انفرادیت کو اپنا لیا، مطلب انڈیویجولزم کو سب سے اوپر رکھا۔ ہاں، جس کا انہیں فائدہ تو ہوا کہ سیاسی آزادی ملی، لیکن اس کی ایک قیمت بھی چکانی پڑی نا، مطلب ان کا خاندانی نظام کافی کمزور ہو گیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس کے بالکل برعکس اسلام نے ایک مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے فرد پر معاشرے کو یعنی کمیونٹی کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے معاشرتی اور خاندانی نظام تو مضبوط رہا، لیکن انہیں شاید سیاسی آزادی کی کمی کی صورت میں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد اور خاص طور پر 9/11 کے واقعے کے بعد عالمی سطح پر اسلام کو اچانک ایک خطرے کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ رائٹ۔ تو مغربی دانشوروں نے ایک مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی اب اسلام میں بھی بالکل عیسائیت جیسی ایک اصلاح ہونی چاہیے، یعنی ایک ریفارمیشن آنی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ موازنہ تو کچھ عجیب نہیں ہے، مطلب دونوں مذاہب کا ڈھانچہ ہی مختلف ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ موازنہ ہی سرے سے غلط تھا۔ عیسائیت میں تو ایک پوپ تھا، ایک مرکزی چرچ تھا جس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی تھی۔ ہاں، اور اسلام میں تو ایسا کوئی مرکزی ادارہ یا چرچ ہے ہی نہیں، مطلب یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ کسی جدید سمارٹ فون کو آپ بھاپ کے انجن کے اوزاروں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ بالکل یہی بات ہے، جب کوئی مرکزی باڈی ہی نہیں ہے تو آپ بغاوت کس کے خلاف کریں گے، کس سے آزادی مانگیں گے؟ بالکل، لیکن یہاں ایک اور سوال بھی تو ذہن میں آتا ہے نا، اگر اسلام میں کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں تھی اور ان کا جو روایتی نظام تھا وہ کافی لچکدار تھا، تو پھر یہ اچانک اتنا سخت گیر اور غیر لچکدار کیسے بن گیا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا، خاص طور پر ابن تیمیہ کی تعلیمات اور بعد میں جو وہابیت کا عروج ہوا اسے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، وہ جو 13ویں صدی کے مفکر تھے؟ جی ہاں، انہوں نے روایت پسندی کو چیلنج کیا اور مذہب کی انتہائی سخت تشریح پر زور دیا، لیکن اصل تبدیلی جسے ہم تباہکن تبدیلی کہہ سکتے ہیں وہ تب آئی جب سعودی عرب کی تیل کی دولت سامنے آئی۔ پیٹرو ڈالرز کی بات کریں آپ؟ بالکل، اس تیل کی دولت سے اس مخصوص اور سخت مکتبہ فکر کو پوری دنیا میں فروغ ملا۔ انہوں نے اپنے وسائل سے روایتی 4 لچکدار فقہی مکاتب فکر کو کمزور کر دیا۔ تو مطلب ایک طرح سے مذہب کی انتہائی سخت تشریح کو رواج دیا گیا جس نے اس لچک کو ختم کر دیا۔ جی، اور ایک سخت گیر کلچر پیدا کر دیا گیا۔
تو کیا اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی؟ کوئی ایسے اصلاح پسند مفکرین نہیں تھے جنہوں نے اس نظریاتی سختی کو چیلنج کیا ہو؟ بالکل تھے، اور ہمارے نوٹس میں کچھ بہت اہم نام شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے عبدالکریم سروش کا نظریہ بہت زیر بحث آتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ انہوں نے بنیادی طور پر مذہب اور مذہبی علم کے درمیان ایک بہت ہی واضح فرق بیان کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جو مذہب ہے وہ الہامی ہے، یعنی وہ خدا کی طرف سے ہے۔ رائٹ، تو یعنی وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جی، لیکن جو مذہبی علم ہے نا، وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، وہ ہماری انسانی سمجھ ہے، اور چونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے تو وہ علم وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ مطلب آپ مذہب کی الہامی حیثیت کو چھیڑے بغیر اس کی انسانی تشریح کو جدید دور کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اسی طرح کی ایک اور بہت بڑی کوشش سوڈان کے محمود محمد طاہا نے بھی کی تھی۔ سوڈان والے، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ انہوں نے مکی اور مدنی صورتوں والا کوئی نظریہ دیا تھا نا؟ ہاں بالکل، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو مکی صورتیں ہیں نا، جن میں روحانیت، مساوات اور آزادی کا ذکر ہے، ان کو مدنی صورتوں پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ مدنی صورتیں قانون اور شریعت سے متعلق ہیں جو ایک خاص دور اور حالات کے لیے تھیں۔ جی بالکل، ان کا ماننا تھا کہ شریعت کے سخت قوانین اس مخصوص دور کی ضرورت تھے۔ لیکن ظاہر ہے اس پر تو روایتی طبقے کا بہت سخت رد عمل آیا ہوگا، کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا شریعت کے موجودہ نفاذ کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ رد عمل اتنا سخت تھا کہ اس نظریے کی پاداش میں ان کو 1985 میں سرعام پھانسی دے دی گئی۔ واو، ویٹ، واقعی؟ مطلب صرف اس نظریے کی وجہ سے ان کی جان لے لی گئی؟ جی ہاں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اندرونی طور پر کسی بھی قسم کی نظریاتی تبدیلی لانا کتنا خطرناک اور مشکل کام ہے۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ تو کیا کسی ریاستی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی گئی اس شدت پسندی کو روکنے کی؟ ایک بڑی کوشش ہوئی تھی 2005 میں اردن کے بادشاہ کی جانب سے، جسے عمان کا پیغام یا دی عمان میسج کہا جاتا ہے۔ اچھا ہاں، اس میں تو تمام مسالک کو متحد کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا؟ جی، کوشش تھی کہ تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور جو شدت پسند فتوے ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کا رجحان ہے، ان کو روکا جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ زمینی حقائق تو آج بھی کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ اس کوشش کے صرف 6 ماہ بعد ہی عراق میں عسکریت پسندوں نے ایک مقدس مزار پر حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ جو خوفناک فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھے۔ بالکل، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اوپر سے مسلط کی گئی کوئی بھی اصلاح یا امن کا پیغام زمینی حقیقت کو اتنی آسانی سے نہیں بدل سکتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس باب کو سمیٹیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسلام میں شریعت کو مکمل طور پر ختم کرنا یا اس کو سائٹ پر کرنا ناممکن ہے، اور کوئی بھی بیرونی دباؤ کے تحت کی گئی نام نہاد اصلاح تباہ کن ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ رائٹ، اور یہ بات ہمیں ایک اور بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اندرونی طور پر اسلام کا تنظیمی ڈھانچہ اتنا غیر مرکزی، پیچیدہ اور بکھرا ہوا ہے، تو یہ بیرونی دنیا اور عالمی سیاست میں طاقت کے طور پر کیسے ابھر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت کڑوا سوال ہے، اور یہی سوال ہمیں اگلی بحث کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں باب نمبر 6 کی طرف، جس کا عنوان ہے علاقہ اور طاقت۔ یہ باب اصل میں اس خلا پر بات کرتا ہے جو عالمی سیاست میں اسلامی دنیا کو درپیش ہے، یعنی ایک گلوبل چیمپئن یا مسنگ کور سٹیٹ کا نہ ہونا۔ مسنگ کور سٹیٹ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر آپ موجودہ دنیا کو دیکھیں نا، تو مغرب کی نمائندگی کے لیے اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اور یورپین یونین موجود ہیں۔ ہندو مت کے لیے بھارت ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے، اور آرتھوڈاکس عیسائیت کے پیچھے روس کھڑا ہے، رائٹ؟ بالکل، اور کنفیوشیسزم کی نمائندگی چین کرتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے نا، اسلامی دنیا کا کوئی ایک مرکزی ریاست یا ایسا عالمی چیمپئن نہیں ہے۔ اور اسی صورتحال کو شاید ہنٹنگٹن نے وہ شعور بلا جگجہتی یعنی کانشسنس وداؤٹ کوہیژن کا نام دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، احساس، جذبہ اور شعور تو ہے، لیکن کوئی سیاسی یا تنظیمی وحدت نہیں ہے۔
یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھیں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہو جس کے کروڑوں انتہائی وفادار ملازمین پوری دنیا میں پھیلے ہوں، لیکن اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہ ہو اور نہ ہی کوئی سی ای او ہو جو انہیں لیڈ کر سکے۔ بہت کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ وفاداری ہے، جذبہ ہے، لیکن کوئی سمت دکھانے والا لیڈر نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور خاص طور پر خلیجی ممالک کے پاس بے پناہ دولت ہے تیل کی شکل میں، جی، تو وہ اپنی آزاد معاشی یا سیاسی طاقت کیوں نہیں بن پائے؟ وہ کیوں آج تک کسی اور پر انحصار کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو اصل مسئلہ انحصار کا ہی ہے۔ مسلم ممالک کا اپنی بقا کے لیے بڑی طاقتوں پر بہت زیادہ انحصار ہے، اور 9/11 کے بعد کی صورتحال اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یعنی جب جارج ڈبلیو بش نے وہ مشہور جملہ کہا تھا، بالکل، جب بش نے کہا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ، تو مسلم ممالک کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا۔ رائٹ۔ اس نوٹس میں ایک خاص حوالہ بھی ہے جب پاکستان کو ایک امریکی عہدیدار رچرڈ آرمیٹیج کی طرف سے ایک دھمکی ملی تھی۔ ہاں، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ کے پاس اپنی کوئی مشترکہ طاقت نہیں ہوتی تو آپ کو ایسی دھمکیوں کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن کیا کبھی اس معاشی انحصار کو توڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ کوششیں تو ضرور ہوئیں۔ جیسے 2001 میں ملیشیا کے مہاتیر محمد نے ایک بہت زبردست اور جرأت مندانہ تجویز دی تھی، گولڈ دینار کی۔ گولڈ دینار؟ یہ کیا تصور تھا؟ انہوں نے تجویز دی کہ اسلامی ممالک آپس میں تجارت کے لیے مغربی کرنسیوں کے بجائے گولڈ دینار یعنی سونے کا استعمال کریں، تاکہ IMF اور مغربی تنظیموں کی اجارہ داری کو توڑا جا سکے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا۔ تو یہ منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ ناکام اس لیے ہوا کیونکہ مغربی مالیاتی اداروں نے تو مخالفت کی ہی، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ خود اسلامی ممالک کے جو اپنے معاشی ماہرین تھے نا، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ مطلب وہ اتنا بڑا معاشی رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ سارا نظام ہی بدل دیں۔ بالکل، ان کو لگتا تھا کہ یہ موجودہ عالمی نظام سے بغاوت ہوگی جس کے نتیجے شاید وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان میں ہمت ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں جو اسلامی بینکاری شروع ہوئی تھی اس کا بھی تو کچھ ایسا ہی انجام ہوا نا؟ 100%۔ 1963 میں مصر سے جب یہ شروع ہوئی تو اصل مقصد غریبوں کے لیے ایک متبادل معاشی نظام دینا تھا، لیکن وہ متبادل نظام بننے کے بجائے وہ بس موجودہ مغربی بینکنگ نظام کا ہی ایک حصہ بن کر رہ گئی۔ جی، وہ موجودہ نظام میں ہی ضم ہو گئی، بس نام اسلامی رہ گیا اور طریقہ کار وہی پرانا۔ تو اگر مسلمانوں کے پاس کوئی ایک بڑی ریاست نہیں ہے جو ویٹیکن کی طرح ان کی نمائندگی کرے اور معاشی طور پر بھی وہ آزاد نہیں ہے، تو پھر ان سب کو آپس میں جوڑ کر کیا چیز رکھتی ہے؟ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا روحانی اور نظریاتی رشتہ موجود ہے۔ یہ ایک باقاعدہ شعور کی سلطنت ہے جسے ہم ایمپائر آف کانشسنس کہتے ہیں۔ شعور کی سلطنت، یہ اصطلاح واقعی بہت گہری ہے۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں بغیر کسی ظاہری سرحد کے بھی ایک امت بناتی ہے۔ تو اس سارے گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کیونکہ آج کے دور کی خبریں، مشرق وسطیٰ کے تنازعات اور 1 ارب سے زائد انسانوں کی نفسیات کو آپ روایتی میڈیا کے سطحی تجزیے سے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، یہ گہرا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلم دنیا اس وقت دراصل ایک دوہرے بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف تو اندرونی اصلاح اور تشریح کی کشمکش چل رہی ہے، اور دوسری طرف بیرونی عالمی طاقتوں کے سامنے سیاسی یتیمی اور بے بسی کا مسئلہ ہے۔ وہ دونوں محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ رائٹ۔ تو جاتے جاتے کوئی آخری اشتعال انگیز خیال جو آپ ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں؟ جی، اس ساری بحث سے ایک بہت گہرا اور اہم سوال جنم لیتا ہے۔ آج تک اسلام بغیر کسی مرکزی ریاست یا سلطنت کے 1000 سال سے زائد عرصہ تک قائم رہا۔
تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کا جو ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، جہاں جغرافیائی سرحدیں ویسے ہی اپنی اہمیت کھو رہی ہیں، یہ دراصل اسلام کی اس شعور کی سلطنت کے لیے سب سے بہترین ماحول ہو؟ اوہ واہ، مطلب بغیر زمین کے ایک سلطنت۔ بالکل۔ کیا مستقبل میں کسی روایتی ریاستی طاقت کے بغیر بھی ایک متحد عالمی کمیونٹی کا قیام ممکن ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ چیپٹر 7 ویئر نیکسٹ فار دی اسلامک اسٹیٹ، یعنی باب 7، اسلامک اسٹیٹ کے لیے اگلا قدم کیا ہے؟ اس پیچیدہ حقیقت سے ہوتا ہے کہ جب ہم آج کی مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومتی ڈھانچوں کا ایک عجیب سا تنوع نظر آتا ہے۔ ہاں، کہیں مکمل بادشاہت ہیں، کہیں فوجی آمریت، تو کہیں مغربی طرز کی جمہوریت کی ٹوٹی پھوٹی شکل۔ کوئی ایک متفقہ ماڈل تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس تنوع کی ایک بہت گہری تاریخی وجہ ہے، وہ یہ کہ تاریخی طور پر اسلامی ریاستوں کا نظام کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتا تھا جیسا آج ہم جدید مغربی بیوروکریسی میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر وہ کیسا تھا؟ یعنی کیا بنیاد تھی اس کی؟ 14ویں صدی کے ایک بڑے تاریخ دان گزرے ہیں، ابن خلدون۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے عصبیت کہا جاتا ہے۔ عصبیت کو ہم آسان الفاظ میں قبائلی یا خاندانی یکجہتی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی خاندانی اور قبائلی جوڑ۔ بالکل۔ ابن خلدون کے مطابق روایتی اسلامی حکمرانی کی بنیاد کسی محکمے یا آئین پر نہیں بلکہ اسی عصبیت پر کھڑی تھی۔ حکمران یا سلطان کی طاقت کا منبع یہ تھا کہ اس کے پیچھے کون سا قبیلہ یا کتنا مضبوط سماجی نیٹ ورک کھڑا ہے۔ تو میرا مطلب ہے یہ ایک شخصی حکمرانی کا نظام تھا، یہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جہاں ایک وزیر اعظم تبدیل ہو اور دفتر کا کلرک اپنا کام ویسے ہی کرتا رہے۔ سب کچھ اس ایک شخص کے گرد گھومتا تھا۔ صحیح کہا۔ ریاست اور سلطان کی ذات آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ ایک اور ادارہ تھا جو مسلمانوں کے اجتماعی تخیل پر صدیوں تک حاوی رہا، اور وہ تھی خلافت۔ ہاں، خلافت جو 1924 میں ختم ہو گئی تھی۔ جی، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خلافت زمین پر تو ختم ہو گئی لیکن ذہنوں میں آج بھی زندہ ہے، اور صرف مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں بلکہ مغربی پالیسی سازوں کے ذہنوں میں بھی اس کا خوف ہے۔ بالکل۔ ذرائع میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی ایک تقریر کا حوالہ بھی موجود ہے جہاں وہ ایک ممکنہ نئی خلافت کو مغرب کے لیے ایک وجودی خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، مغرب میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر نظریہ ہے جو پوری دنیا پر چھا جانا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ پرانے روایتی طرز حکمرانی والے ڈھانچے قدرتی موت مرے تھے یا انہیں جان بوجھ کر ختم کیا گیا تھا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان نظاموں کو دراصل نو آبادیاتی دور یعنی کالونیلزم نے طاقت کے زور پر تباہ کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ اندر سے کوئی جمہوری ادارے پیدا کر پاتے، باہر سے ایک طاقت نے آ کر سب کچل دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی ایک بہت شاندار مثال 1906 کے ایران کے آئینی انقلاب کی دی گئی ہے۔ اس تحریک میں نجف کے سرکردہ آیت اللہ حضرات نے کھلے عام آئینی حکومت اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کی تھی۔ اچھا، مذہبی رہنماؤں نے آئین کی حمایت کی؟ جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ آزادی کا اصل مطلب جابرانہ حکومت سے چھٹکارا ہے، اور یہ کہ قانون کے سامنے ملک کا شاہ اور ایک عام غریب شہری بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا تصور قدرتی انداز میں ابھر رہا تھا۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں ایک مثال سے سمجھاؤں تو تاریخی اسلامی ریاست ایک کرشماتی بانی کے زیر انتظام چلنے والے سٹارٹ اپ کی طرح تھی، ایک ایسا سٹارٹ اپ جس کی کامیابی بانی کے ویژن پر کھڑی تھی۔ بہت خوب، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہاں، اور ہم جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہر سٹارٹ اپ کو ایک مکمل کارپوریٹ بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ تاریخی اسلامی سٹارٹ اپ اپنا وہ بورڈ تشکیل دے پاتا، نو آبادیاتی طاقتوں نے آ کر ایک ہاسٹائل ٹیک اوور کر لیا۔ صحیح، انہوں نے بانی کو ہٹا دیا، اپنا بورڈ بٹھا دیا، اور جب وہ گئے تو پیچھے ایک ایسا کھوکھلا نظام چھوڑ گئے جو نہ پرانے طرز پر چل سکتا تھا اور نہ ہی نئے جمہوری طرز پر۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا المیہ جنم لیتا ہے، کیونکہ جب آپ کے سیاسی ادارے بکھر جائیں اور معیشت بیٹھ جائے تو عام انسان کیا کرتا ہے؟
یقیناً وہ بہتر زندگی کے لیے دوسری جگہوں کا رخ کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں باب 7 کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے جو یورپ میں ہجرت اور وہاں پیدا ہونے والے سماجی تناؤ کے بارے میں ہے۔ ہجرت کے حوالے سے پرانی فقہ کیا کہتی ہے؟ کیا تاریخی طور پر اس کی اجازت تھی؟ اگر ہم کلاسک اسلامی فقہ کو دیکھیں تو وہ عام طور پر مسلمانوں کو غیر مسلم اکثریتی علاقوں جنہیں اس وقت دارالحرب کہا جاتا تھا وہاں مستقل سکونت کی اجازت نہیں دیتی تھیں، سوائے اس کے کہ جان کا خطرہ ہو یا تبلیغ مقصد ہو۔ لیکن آج کے دور میں تو رجحان بالکل بدل چکا ہے۔ آج لاکھوں مسلمان یورپ میں مستقل مقیم ہیں اور وہاں کی شہریت رکھتے ہیں۔ جی، اور وہاں جا کر بھی وہ کسی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ ہمارے ذرائع میں دی گئی سماجی اور معاشی حقائق کی مثالیں کافی تلخ ہیں۔ جیسے وہ BBC والا تجربہ، میں نے جب وہ پڑھا تو حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک جیسی تعلیم اور تجربے والے CV مختلف کمپنیوں کو بھیجے۔ ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن درخواستوں پر روایتی انگریز نام تھے انہیں انٹرویو کے لیے بلانے کی شرح 25% تھی، لیکن وہی CV جب کسی مسلم نام کے ساتھ بھیجی گئی تو شرح گر کر صرف 9% رہ گئی۔ یعنی ایک تارکی وطن کو صرف انٹرویو کی میز تک پہنچنے کے لیے کسی مقامی شخص سے 3 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک خاموش معاشی بائیکاٹ ہے۔ اور اس تنہائی کے اثرات جرائم کی شکل میں بھی نکلتے ہیں۔ ذرائع نے فرانس کی مثال دی ہے کہ وہاں کی کل آبادی میں مسلمانوں کا تناسب بمشکل 8 سے 10% ہے، لیکن جیلوں میں قیدیوں کی تعداد 60 سے 70% کے درمیان ہے۔ ہاں، اور یہ اعداد و شمار یہ نہیں بتاتے کہ یہ لوگ پیدائشی جرائم پیشہ ہے، بلکہ یہ اس گہری سماجی تنہائی اور ریاست کے امتیازی رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک رد عمل مقامی یورپی آبادی میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں ایک شدید خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہیں سے وہ نظریہ جنم لیتا ہے جسے یوریشیا کہا جاتا ہے۔ بالکل، نیل فرگوسن جیسے قدامت پسندوں نے یہ خوف پھیلانا شروع کیا کہ مسلمان تارکین وطن کی شرح پیدائش زیادہ ہے، اس لیے وہ پورے یورپ پر غلبہ پالیں گے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں، میں اس خوف کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یورپ پر قبضے کا یہ نظریہ بالکل ویسا ہی بے بنیاد اور نسل پرستانہ نہیں ہے جیسا 20ویں صدی کے آغاز میں یہودیوں کے خلاف وہ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن والی من گھڑت کہانی پھیلائی گئی تھی؟ آپ کا اشارہ بالکل درست ہے۔ میرا مطلب ہے، حساب تو دیکھیں، پورے یورپ کی کل آبادی 45 کروڑ ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی 1.5-2 کروڑ ہے۔ ریاضیاتی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 کروڑ لوگ 45 کروڑ پر غلبہ پالیں؟ یہ تو سراسر ناممکن ہے۔ ہاں، آبادیاتی ماہرین بھی واضح کر چکے ہیں کہ دوسری یا تیسری نسل تک تارکین وطن کی شرح پیدائش مقامی آبادی کے برابر آ جاتی ہے، اور یہ ٹکراؤ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے۔ ذرائع مسلم ڈیموکریسی کے رجحان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ترکی کی AK پارٹی اور ملیشیا میں انور ابراہیم۔ یعنی وہ اسلامی اقدار کو جمہوری ڈھانچے میں لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل ٹکراؤ تو نظریات اور حقوق پر ہوتا ہے، اور یہیں سے ہم کتاب کے اگلے باب میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، چیپٹر 8 ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن ڈیوٹیز، یعنی باب 8 انسانی حقوق اور انسانی فرائض۔ یہ باب تو اس پوری بحث کی جان ہے۔ ہم روزانہ انسانی حقوق کے عالمیہ اعلامیہ کی بات سنتے ہیں جو 1948 میں بنا تھا۔ دنیا اسے حتمی سچائی مانتی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اعلامیہ زیادہ تر مغربی یعنی یونانی اور رومن روایات پر مبنی تھا۔ اس کی تشکیل میں لبنان کے ایک عیسائی مفکر چارلز ملک کا بڑا ہاتھ تھا، جن کے خیالات اسلام سے متصادم تھے۔ اور اس وقت اسلامی ممالک اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی نمائندگی ہی نہیں کر سکے۔ پھر جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے 1990 میں قاہرہ اعلامیہ پیش کیا، جو حقوق کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ اصل میں حقوق کا فلسفیانہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مغرب میں حقوق کو انفرادی اور پیدائشی مانا جاتا ہے، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو لامحدود آزادیاں ملنی چاہیے۔ اور اسلام میں حقوق دراصل دوسروں کے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نتیجہ ہیں، یعنی خدا اور معاشرے کے تحت انسان کے فرائض پورے ہونے سے حقوق جنم لیتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں تو مغربی تصور ایک گفٹ کارڈ کی طرح ہے جو بس آپ کو انسان ہونے کے ناطے مفت میں مل گیا ہے۔ ہاں، بالکل۔ جبکہ اسلامی تصور ایک پے چیک کی طرح ہے جو معاشرے میں آپ کے فرائض اور سماجی معاہدے کو پورا کرنے کے بعد
آپ کے حقوق کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ تشبیہ بہت شاندار ہے، لیکن دیکھیں ہمیں عملی تلخ حقیقت پر بھی بات کرنی چاہیے۔ غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو خود مسلم ممالک کا اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ کتنا خراب ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ صدام حسین کا دور ہو، بچوں کی مزدوری ہو یا ظالمانہ سزائیں، وہ اپنے ہی قاہرہ اعلامیہ کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ بالکل، اور جب تنخواہ تو روک لی جائے اور فرائض جبرن کروائے جائیں تو نظام ظلم بن جاتا ہے، اسی لیے وہ دفاعی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو سب سے متنازع بحث آزادی اظہار کی آتی ہے۔ مغرب میں اسے تقریباً مطلق حق سمجھا جاتا ہے، سوائے ہولوکاسٹ کے انکار کے۔ لیکن اسلام میں آزادی اظہار بے مقصد نہیں بلکہ یہ حق یعنی سچائی کی تلاش سے جڑی ہے، اور اسی پر مغرب تنقید کرتا ہے کہ مسلم دنیا میں توہین اور ارتداد کے قوانین بہت سخت ہیں۔ حالانکہ تاریخی حقیقت مختلف تھی۔ جیسے ماہرین بتاتے ہیں کہ تاریخی طور پر ارتداد کو فکری تبدیلی کے بجائے جدید دور کی غداری یعنی ہائی ٹریزن کے مساوی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہی نابینا شامی شاعر ابو العلا مرری کی ہے۔ اس نے مذہب کا مذاق اڑایا لیکن اسے سزا نہیں ملی۔ یہ برداشت تو آج نظر ہی نہیں آتی۔ آج خواتین کے حقوق کو بھی دیکھیں تو قرآن کا اصل مقصد عدل اور توازن قائم کرنا ہے۔ ہاں، خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کی اصل وجہ قبائلی اور پدر شاہی نظام ہے، جو قرآن کی ان ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے جس میں مردوں کو بھی شرم و حیا اور انصاف کا پابند کیا گیا ہے۔ یہاں میں ایک زبردست سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر عدل یعنی انصاف اسلامی نظام کے بالکل قلب میں ہے، تو کیا آج کے مسلم معاشروں کو انسانی حقوق کے مغربی اعلامیوں پر محض رد عمل دینے کے بجائے خود عدل کی بنیاد پر انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ اس وقت تک کوئی نیا راستہ نہیں دکھا سکتے جب تک وہ خود اپنے اندرونی نظام میں اس عدل کو نافذ نہیں کرتے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کھوئے ہوئے سیاسی اداروں نے اس کشمکش کو جنم دیا، اور کس طرح حقوق کو فرائض کے آئینے میں دیکھنے کا نظریہ مغرب کی انفرادیت پسندی سے مختلف ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے خبروں کی سرخیاں پڑھنے والوں کو یہ بصیرت دی ہوگی کہ مسلم دنیا اور مغرب کا ٹکراؤ صرف مذہب میں نہیں بلکہ تاریخ اور فلسفوں میں پیوست ہے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے اس بحث کو بنیاد بناتے ہوئے میں ایک چونکا دینے والا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق جدید مغربی حقوق انسان کو تمام سماجی اور خاندانی پابندیوں سے آزاد کر رہے ہیں، ایک مطلق انفرادی آزادی۔ اور دوسری طرف مسلم دنیا فرائض پر مبنی حقوق نافذ کرنے میں جد و جہد کر رہی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے روزگار اور معاشرتی ڈھانچے مکمل طور پر بدل جائیں گے، مشینیں سب کچھ سنبھال لیں گی، تو کیا انسان کو تنہائی اور بے مقصدی سے بچانے کے لیے مغربی مطلق آزادی کام آئے گی؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر انسانوں کو دوبارہ ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اسی فرائض پر مبنی سماجی معاہدے کی طرف لوٹنا پڑے گا جس کا ذکر آج ہم نے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ چیپٹر 9 ویلتھ اینڈ پاور یعنی دولت اور غربت سے شروعات کرتے ہیں۔ اچھا، اس باب میں جو سب سے دلچسپ بات مجھے لگی وہ مشہور مسلم تاریخ دان ابن خلدون کا فلسفہ ہے۔ دیکھیں، ان کا ایک بڑا واضح نظریہ تھا کہ کسی بھی تہذیب کی بقا کا دارومدار انسان کی پیداواری محنت پر ہے۔ یعنی جب تک وہ کچھ بنا رہے ہیں، تخلیق کر رہے ہیں، تب تک وہ زندہ ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ جب ایک معاشرہ کچھ نیا بنانا چھوڑ دیتا ہے اور صرف کرائے یا خام مال پر انحصار کرنے لگتا ہے تو اس کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی پیداواری عمل اور تجارت کے حوالے سے ہمارے ذرائع میں فرانسیسی تاریخ دان فرنینڈ بروڈیل کا ایک بڑا زبردست حوالہ موجود ہے۔ مطلب وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جدید بین الاقوامی تجارتی نظام کے جو کلیدی اوزار ہے، جیسے بل آف ایکسچینج، بل آف ایکسچینج اور تجارتی شراکت داری کے تصورات، بالکل، وہ 13ویں صدی کے اٹلی کی ایجاد نہیں تھے جیسا کہ ہمیں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہ تصورات اسلامی دنیا سے یورپ منتقل ہوئے۔ یعنی اس وقت جب تاجروں کو لمبا سفر کرنا ہوتا تھا تو سونا یا چاندی ساتھ لے جانا خطرناک تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دستاویزی نظام بنا لیا، ایک شہر میں رقم جمع کروائی اور دوسرے شہر میں ایک تحریری پرچی سے وصول کر لی۔
یہ آج کے بینکنگ نظام کی بالکل ابتدائی شکل تھی۔ کمال ہے۔ لیکن پھر ذرائع ایک تاریخی موڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب 1798 میں جب نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے اس خطے کی معاشی کمزوری کو پوری دنیا پر عیاں کر دیا۔ ہاں، اس کے بعد سے ایک مسلسل زوال شروع ہوا جس نے اس شاندار معاشی خوشحالی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہاں ایک بہت فطری سا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس معاشی پسماندگی کی وجہ خود مذہب تھا، لیکن جب میں یہ ذرائع پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس دلیل کو بڑے دلچسپ اعداد و شمار سے توڑا ہے۔ جی، وہ جغرافیائی اعداد و شمار والی بات نا؟ بالکل۔ ذرائع کے مطابق اگر معاشی ترقی کا تعلق براہ راست مذہب سے ہوتا تو حقائق کچھ اور ہوتے۔ مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کی فی کس آمدنی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دونوں ایک ہی خطے میں ہیں، ایک جیسی نو آبادیاتی تاریخ ہے اور معاشی صورتحال بھی لگ بھگ ایک جیسی ہے۔ حالانکہ ان کی اکثریتی مذہبی شناخت بالکل مختلف ہے، اور اسی طرح ملیشیا اور تھائی لینڈ کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ملیشیا کی معاشی حالت تھائی لینڈ سے بہتر یا برابر رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ عقیدے کا نہیں بلکہ بیڈ گورننس اور اداروں کی تباہی کا ہے۔ یعنی جو معاشرے اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ترقی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کے ماڈل کو بس کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ نظام ہے جسے اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اسلامک بینکنگ والا حصہ بہت چشم کشا ہے۔ مجھے تو یہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ ذرائع کے مطابق آج کا یہ نام نہاد اسلامی مالیاتی نظام دراصل مغرب کے اسی سودی نظام کی ہی ایک ذیلی شاخ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیں۔ کیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی عام روایتی پروڈکٹ کے اوپر صرف ایک حلال کا لیبل لگا دیں جبکہ اس کے اندر کا مواد بالکل وہی پرانا مغربی نظام ہو؟ دیکھیں، یہ جو لیبل والی مثال آپ نے دی نا، یہ بہت زبردست ہے۔ مطلب یہ اس پورے نظام کا کھوکھلا پن ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھیں تو آج ایک اسلامی بینک جو منافع کی شرح طے کرتا ہے وہ ہوا میں سے تو نہیں آتی نا؟ بالکل، وہ بالواسطہ طور پر عالمی مارکیٹ کے شرح سود یعنی لائبور یا مغربی سینٹرل بینکوں کے ریٹ سے ہی جڑی ہوتی ہے۔ تو خریدار کے لیے معاشی نتیجہ اور رسک بالکل وہی رہتا ہے جو عام بینک میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہارورڈ بزنس اسکول اور IMF جیسے ادارے اب اس نظام کو خوشی خوشی پڑھا بھی رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے سرمایہ دارانہ ڈھانچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، اور جب ہم متبادل کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا تصور سامنے آتا ہے۔ ذرائع میں ییل یونیورسٹی کے 2 ماہرین کی کتاب دی اسٹیک ہولڈر سوسائٹی کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ 2% ویلتھ ٹیکس والی تجویز۔ جی، انہوں نے امریکی معاشرے کی طبقاتی تفریق ختم کرنے کے لیے تجویز دی کہ تمام شہریوں پر 2% ویلتھ ٹیکس لگایا جائے، یعنی جو لوگ دولت جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان پر ٹیکس لگے تاکہ پیسہ مارکیٹ میں گردش کرے۔ اور یہ پڑھ کر واقعی ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ یہ 2% کا تصور بالکل زکوٰۃ کے 2.5% کے تصور کے کتنا قریب ہے۔ بالکل، زکوٰۃ بھی تو یہی کرتی ہے، لیکن آج وہ پورا ادارہ جاتی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، تو یہ محض ایک انفرادی خیراتی عمل بن کر رہ گیا ہے۔ اچھا، جب کسی تہذیب کا معاشی نظام اور اس کی خود مختاری غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے تو اس کا اثر صرف پیسوں پر نہیں پڑتا بلکہ قوم کے سوچنے اور کچھ نیا تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں ہماری اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اب ہم چیپٹر 10 دی ڈکلائن آف کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیتوں کا زوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس باب میں سید حسین نصر کے نظریے پر کافی گہری بات ہوئی ہے۔ ہاں، ان کا نظریہ تھا کہ روایتی اسلامی سائنس محض مادی تسخیر کا نام نہیں تھی۔ اس دور کے سائنسدانوں کے لیے کائنات کا مطالعہ ایک طرح سے روحانیت سے جڑا ہوا تھا۔ انسان اور فطرت کے درمیان ایک توازن تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ OIC ممالک دنیا کی کل سائنسی تحقیق کا محض 1.17% پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس تہذیب کے لیے واقعی تشویشناک ہے جس نے کبھی الجبرا کی بنیاد رکھی تھی۔ اور ایک کھوکھلاپن صرف سائنس تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ راج کے اسلامی شہروں کی سڑکوں پر نکلیں تو ان کا طرز تعمیر بھی اس زوال کی گواہی دے رہا ہے۔ مطلب مکہ اور مدینہ کے تاریخی شہروں میں پرانی عمارتوں کو گرا کر ابراج البیت جیسے دیو ہیکل شاپنگ مالز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اور ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس عمل کو باقاعدہ کچھ مقامی علماء اور تاجروں کی حمایت بھی حاصل رہی تاکہ ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھائی جا سکیں۔ بالکل، اور اسی حوالے سے دبئی کے ماڈل پر بڑی سخت تنقید کی گئی ہے۔ مائک ڈیوس نامی مائر نے اسے اسپیئر میٹس ڈزنی کا نام دیا ہے،
یعنی البرٹ سپیئر جو ہٹلر کا ماہر تعمیرات تھا اور ڈزنی کی مصنوعی دنیا کا ملاپ۔ ہاں، جہاں خوف اور طبقاتی تفریق کی بنیاد پر گیٹڈ کمیونٹیز بنائی گئی ہیں۔ اس کے برعکس حسن فتحی کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے روایتی اسلامی طرز تعمیر کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر آج شہروں میں عظیم الشان اور بلند و بالا فلک بوس عمارتیں بن رہی ہیں، تو کیا اسے واقعی تخلیقی صلاحیتوں کا زوال کہنا درست ہے؟ مطلب کیا یہ محض بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ جدت کو اپنانا نہیں ہے؟ دیکھیں، عمارتیں بنانا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ عمارت معاشرے اور روحانی اقدار سے جڑی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے مراکش کے شہر فاس کے ایک کنگھی بنانے والے کاریگر کا واقعہ بڑا کمال کا ہے، جو ٹائٹس برکہارٹ نے ریکارڈ کیا تھا۔ وہ کاریگر جو اپنے کام کو روحانی ذمہ داری سمجھتا تھا، ہے نا؟ بالکل، لکڑی کو تراشنا، اس میں توازن پیدا کرنا، اس کے لیے ایک عبادت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تخلیق کا تعلق ہجوم سے نہیں بلکہ اس میں موجود روح سے ہے۔ جب معمار کا واحد مقصد صرف منافع کمانا رہ جائے تو 100 منزلہ عمارت بھی محض اینٹ اور پتھر کا ڈھیر ہوتی ہے، تہذیبی تخلیق نہیں۔ یعنی جب آپ کے شہروں کی روح مر جائے اور آپ کے کاریگروں کا مقصد صرف منافع کمانا رہ جائے تو پھر انسان کے اندر کا روحانی اور اخلاقی توازن بھی بکھرنے لگتا ہے، اور یہی وہ آخری مرحلہ ہے جو کسی بھی تہذیب کی بقا کا فیصلہ کرتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ تو اب ہم چیپٹر 11 دی لاسٹ کرائسس یعنی آخری بحران پر بات کریں گے۔ یہ باب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن اسلامی تہذیب پر آنے والی سب سے بڑی اور آخری لہر ہے۔ اور اس باب میں ان جدیدیت پسندوں اور سیاسی تحریکوں کی ناکامی پر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، جنہوں نے مغربی نظام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دراصل انہوں نے پورے بیوروکریٹک اور سرمایہ دارانہ ڈھانچے کو جوں کا تیوں قبول کر لیا، اور صرف اس کے اوپر اسلامی عبادات اور رسومات کا ایک غلاف چڑھا دیا۔ انہوں نے اس جدید مشینری پر تو سوال ہی نہیں اٹھایا۔ بالکل، اور اس عمل میں سب سے بڑا نقصان احسان کے تصور کا ہوا، مطلب وہ باطنی روحانیت اور دیانتداری جو ایک اخلاقی توازن قائم رکھتی تھی، جب وہ نکال دی گئی تو مذہب صرف ظاہری رسومات تک محدود ہو گیا۔ ہاں، اور اسی خلا کو پور کرنے کے لیے پھر تبلیغی جماعت اور فتح اللہ گلن کی تحریک جیسی سماجی تحریکوں نے جنم لیا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم معاشی طاقت کو دیکھیں تو خلیجی ممالک کے پاس 400 ارب ڈالر سے زائد کی تیل کی آمدنی آئیں۔ جی، لیکن انہوں نے اس دولت سے کوئی آزاد اسلامی بلاک نہیں بنایا، بلکہ اسے مغربی بینکوں اور امریکی بانڈز میں لگا کر اسی عالمی نظام کو مزید مضبوط کر دیا جو انہیں کنارے لگا رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک گاڑی کا باہری پینٹ اور ڈیزائن تو اپنی مرضی کا کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر سے اصل انجن ہی نکال دیا ہے۔ یہ احسان یا باطنی روحانیت اس تہذیب کا انجن تھی جس کی بغیر ہم صرف عالمگیر کنزیومر کلچر کا ایک حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ گاڑی والی مثال بہت درست ہے۔ الفارابی نے بھی اپنے مدینۃ الفاضلہ یا مثالی شہر کے تصور میں یہی کہا تھا کہ جب تک شہری روحانی اور اخلاقی اعتبار سے متوازن نہ ہو، کوئی بھی تہذیب محض دولت کے انبار سے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ بالکل صحیح، اور اسی بات پر ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے معیشت سے لے کر تخلیقی زوال اور عالمگیریت کے بحران تک ان تمام ذرائع کا مطالعہ کیا ہے، لیکن ایک بات جو ذہن میں اٹک جاتی ہے وہ 18ویں صدی کے عیسائی مسلح جان ویزلے کا وہ قول ہے جو ان ذرائع کے بالکل آخر میں درج ہے۔ ہاں، وہ قول بہت گہرا ہے۔ ویزلے کا ماننا تھا کہ جہاں دولت بڑھتی ہے وہاں مذہب کی اصل روح لازمی طور پر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دولت کے ساتھ دنیا کی محبت اور تکبر آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو آج کے اس مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج جن ممالک کو ہم ان کی بے پناہ دولت، فلک بوس عمارتوں اور شاندار ترقی کی وجہ سے کامیاب سمجھ رہے ہیں، وہی مادی کامیابی دراصل ان کی بچی کھچی تہذیبی اور روحانی اقدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کوئی بھی تہذیب انتہائی مادی کامیابی کے بعد اپنی اصل روح کو بچا سکتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔
یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔